بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق اللہ مولانا العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. درود و سلام پڑھ لیجیے گا. وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين. نہایت معزز و محتشم انسان آپ محترم جناب پیر سید عابد حسین شاہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ اور دیگر محبان اہل بیت اطہار، رب تعالیٰ کا کروڑ شکر ہے کہ جس کی توفیق سے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر عنایت سے آج ہم ذکر حسین علیہ السلام میں جمع ہیں. رب تعالیٰ جملہ اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اہل بیت اطہار کی محبت یہ ایمان ہے، اور اہل بیت اطہار کا بغض یہ منافقت ہے. بلکہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ انسان کے کل اعمال جن میں نمازیں، روزے، زکاتیں، کل اعمال صالحہ، بیت اللہ کے طواف، ہر شے یہ کل قیامت کے دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آل کی محبت کے ترازو میں تولے جائیں گے. یہ حدیث مبارکہ ہے. انسان کے کل سجدے اور اللہ اللہ کرنا، ہر شے اہل بیت اطہار کی محبت کا میزان لگے گا. جس کے اعمال اس میزان محبت اہل بیت میں پورے اترے وہ قبول ہو جائیں گے، اور جو پورے نہ اترے تو کل زندگی کی کل شب زندہ داریاں بھی رد ہو جائیں گی، اور انسان کے کل اعمال جو ہیں وہ برباد کر دیے جائیں گے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اور یہ بھی حدیث مبارکہ ہے، حضور فرماتے ہیں کہ میں تم سب سے پہلے میں حوض پہ کھڑا ہوں گا، یعنی حوض کوثر پہ کھڑا ہوں گا. یہ بات کرنے کے بعد متصل میرے آقا فرماتے ہیں میں تمہیں اپنی آل کے متعلق خیر کی وصیت کرتا ہوں، خیر کی وصیت کرتا ہوں. اب سوچنے کی بات یہ ہے، ایک طرف حضور فرما رہے ہیں میں حوض پہ کھڑا ہوں گا تم سے پہلے اور تمہارے لیے ہی کھڑا ہوں گا،
متصل اپنی آل کے ساتھ خیر والا معاملہ کرنا، اس کا ذکر فرما دیا۔ آقا یہ متصل یہ ساتھ ذکر کیوں کیا ہے؟ اور پھر آگے میرے آقا فرماتے ہیں لوگوں تمہارا ٹھکانہ حوض ہے، یعنی حوض کوثر ہے، تمہیں لازماً وہاں پہ آنا پڑے گا۔ یہ درمیان میں جملہ معترضہ نہیں ہے کہ جس کا پہلے کے ساتھ اور بعد کے ساتھ ذکر کوئی نہ ہو اور تعلق کوئی نہ ہو۔ میرے آقا فرمانا یہ چاہتے تھے کہ اگر حوض کوثر پہ میرے ہاتھوں سے آب کوثر پینا چاہتے ہو تو مصطفیٰ کی آل سے محبت کرنا، ان کے ساتھ خیر والا معاملہ کرنا۔ اس لیے ہم تو اگر 4 نمازیں پڑھ لیں تو ہمارے اندر فخر ہونے لگتا ہے، ہم فخر کرنے لگتے ہیں۔ 4 نمازیں پڑھ لیں، پر جن پہ نمازوں کو ناز ہو، جن پہ سجدوں کو ناز ہو، اگر ان کا بغض انسان کے من میں ہے، دل میں ہے، تو وہ یاد رکھے کہ اس کا دل گمراہی سے بھرا پڑا ہے۔ نماز بھی اسے راہ نہیں دکھاتی جس کے دل میں اہل بیت کی محبت نہ ہو۔ کل اعمال صالحہ اسے ہدایت کی راہ نہیں دکھاتے اگر اس کے من میں اہل بیت اطہار کی محبت نہ ہو۔ میں مختصراً ایک اہم پیغام کے لیے چند باتیں کر کے اپنے موضوع کی طرف جاتا ہوں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی آل کو 3 چیزوں کے ساتھ جوڑا ہے۔ کتنی چیزوں کے ساتھ؟ 3 کے ساتھ۔ ایک اپنی آل کو جوڑا قرآن کے ساتھ۔ مشہور حدیث انی تارک فیکم الثقلین، تم میں 2 بھاری چیزیں، عام نہ سمجھ لینا، بھاری چیزیں، او خلیفتین، 2 نائب، او امرین، 2 امر، میرا آقا فرماتے میں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ کتاب اللہ ایک قرآن ہے، وہ اہل بیتی اور دوسری مصطفیٰ کی آل ہے۔ اپنی آل کو قرآن کے ساتھ جوڑ دیا۔ حضور بتانا یہ چاہتے تھے کہ قرآن کلام اللہ ہے اور اس کلام اللہ کی تفسیر آل محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کی آل ہے قرآن کی تفسیر۔ اور آقا فرماتے ہیں کہ ان دونوں کو مضبوطی سے تھام لینا، دونوں کو، قرآن کو اور میری آل کو۔ آقا نے دونوں کا متصل ذکر کیوں کیا؟ کیونکہ آقا کے نظروں کے سامنے میدان کربلا تھا۔ آقا تک رہے تھے کہ میرے حسین کے مد مقابل بھی قرآن پڑھنے والے ہوں گے، اور 10 محرم الحرام کی فجر بھی وہ میدان کربلا میں میرے حسین کے مقابلے میں ادا کرنے والے ہوں گے، ادھر بھی قرآن کی تلاوت کرنے والے ہوں گے، لیکن یاد رکھنا قرآن فقط حسین کی طرف ہوگا۔ اس مغالطے میں نہ رہنا کہ وہ قرآن پڑھ رہے ہیں، اس مغالطے میں نہ رہنا کہ انہوں نے بھی فجر پڑھی ہے۔ فجر میں قرآن ہی پڑھا جاتا ہے نا، سورۃ الفاتحہ بھی تو قرآن ہی ہے۔ مت اس مغالطے میں رہنا کہ وہ قرآن پڑھ رہے ہیں، انہوں نے فقط قرآن تھاما ہے لیکن میری آل کا بغض رکھا ہے، اور میں اس مغالطے میں قیامت تک نہ رہنا۔ یہ روز روشن کی طرح آیا ہے، اور یہ آج میں یہ فیصلہ کر کے جا رہا ہوں کہ قرآن میری آل سے جدا نہیں، آل قرآن سے جدا نہیں ہے۔ اس لیے میدان کربلا کے اندر قرآن امام حسین کی طرف ہے، ان کی طرف ہے، اور قیامت تک جو کوئی بھی قرآن پڑھتا رہے، پڑھاتا رہے، تفسیر لکھتا رہے، ساری عمر پڑھنے پڑھانے میں گزر جائے،
لیکن من میں اگر بغض اہل بیت ہے تو میدان کربلا میں دو گروہ تھے، وہ دیکھنا ہے وہ کس گروہ کی طرف کھڑا ہے۔ میدان کربلا حق و باطل کی نشانی ہے، میدان کربلا حق و باطل کی نشانی ہے، ایک طرف حق کھڑا ہے، ایک طرف باطل کھڑا ہے۔ اب قیامت تک کے لیے ایک اصول وضع ہو گیا کہ نمازیں حق و باطل کی نشانی نہ رہی، اگر رہتی تو میدان کربلا کے اندر ادھر فجر نہ پڑھی جاتی، فجر چھوڑ دی جاتی، ادھر داڑیاں والے نہ ہوتے، دستاریں نہ ہوتی، ادھر سے فتوے بھی دیے گئے، فتوے بھی دیے گئے۔ اگر حق و باطل کی نشانی یہ چیزیں ہوتی، نماز، عبادتیں، تو میدان کربلا میں اس طرف یہ چیزیں نہ ہوتی، وہ ساری ادھر بھی تھی اور ادھر تو تھی ہی، لیکن ادھر بھی تھی، لیکن وہ حق و باطل کی نشانی نہ بنی۔ میرے آقا نے پہلے اعلان فرما دیا میدان کربلا کو آنکھوں کے سامنے رکھ کے، لوگوں ان کا قرآن پڑھنا نہ دیکھنا، بلکہ دیکھنا، بلکہ قرآن نہ دیکھنا، قرآن نہ دیکھنا، صرف میری آل دیکھنا، آل جدھر کھڑی ہوگی قرآن ادھر ہی کھڑا ہوگا۔ تو میں میری آل کو تک لینا، وہ جدھر کھڑے ہوں گے قرآن ادھر ہی ہوگا، اور قیامت تک کے لیے جدھر اور جن حضرات کے خطابات سے، جن کی زبان سے اہل بیت اطہار کی محبت کی خوشبو آتی ہے، سمجھ لینا قرآن ادھر کھڑا ہے۔ ایک معیار وضع کر دیا، ایک معیار وضع کر دیا۔ اب کہا کہ، اور پھر یہ بھی نا، القرآن مع علی، علی مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ، علی قرآن کے ساتھ ہے، جدا نہیں ہے، قرآن علی کے ساتھ، علی قرآن کے ساتھ، سلام اللہ علیہ۔ اب اسی طرح میرے آقا نے پہلے قرآن کے ساتھ جوڑا، یہ بڑی حدیث مبارکہ ہیں، میں بس اشارتاً میسج دینا چاہتا ہوں۔ اب دوسری شے کیا ہے جس کے ساتھ اپنی آل کو جوڑا؟ پہلے جوڑا اللہ کے کلام کے ساتھ، پھر جوڑا اپنی ذات کے ساتھ، پھر جوڑا اپنی ذات کے ساتھ، اور ذات کے ساتھ جوڑ کے کہا حسین منی وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن، حسین مصطفیٰ سے ہیں، مصطفیٰ حسین سے ہیں۔ اور میں میدان کربلا کے اندر اگر تم نے یہ دیکھنا ہے کہ مصطفیٰ کدھر کھڑے ہیں، اور میں جدھر حسین ہوں گے مصطفیٰ ادھر کھڑے ہوں گے۔ میں جدھر حسین کھڑے ہوں گے مصطفیٰ کریم اس طرف ہوں گے، کیونکہ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے۔ یہ جو ذات کے ساتھ اس طرح جوڑا کہ فرق نہیں رکھا، یہ خاصہ صرف اہل بیت اطہار کا ہے، کہ ذات کے ساتھ ایسے جوڑا۔ اور یہ بھی ایک فیصلہ کن بات ہو گئی کہ صرف سنتیں نہ تکتے رہنا، صرف سنتیں نہ تکتے رہنا، اور یہ نہ سوچنا کہ جدھر سنتیں کھڑی ہیں ادھر حضور کھڑے ہیں۔ فرمایا نہیں، جدھر حسین کھڑے ہیں سنتیں ادھر کھڑی ہیں، سنتیں اس طرف کھڑی ہیں، کیونکہ حضور اس طرف ہے۔ اپنی ذات کے ساتھ جب جوڑ دیا کہ حسین مصطفیٰ سے جدا نہیں، مصطفیٰ حسین سے جدا نہیں ہے،
اور قیامت تک کے لیے یہ بتا دیا کہ حضور کی سب سے بڑی سنت اہل بیت سے محبت کرنا ہے، باقی سنتیں اسے نیچے ہیں۔ اب اسی طرح تیسری شے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی آل کو حق کے ساتھ جوڑا، حق کے ساتھ جوڑا، اور خاص میرے آقا نے ایک دن دعا فرمائی، جامع ترمذی کی حدیث ہے، ہاتھ اٹھائے، مولا ابو بکر پہ رحم فرما رضی اللہ عنہ، مولا عمر پہ رحم فرما رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان پہ رحم فرما رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور چوتھی باری کہا مولا میرے علی پہ رحم فرما، پھر ساتھ ایک بات کا اضافہ کر دیا اور ہاتھ اٹھا کے کہا مولا جدھر علی جائے حق ادھر پھیر دے، جدھر علی جائیں حق ادھر پھیر دے۔ باقیوں کے لیے دعا ہو تو کیا ہوتی ہے، جدھر حق جائے انہیں ادھر پھیر دے، یہ مقام علی ہے، علی جدھر جائے حق پیچھے پیچھے جائے، حق پیچھے پیچھے جائے، اور کہا جو رستہ علی چھوڑ دے حق وہ رستہ ہی چھوڑ دے، حق وہ رستہ چھوڑ دے، اور جو رستہ علی چھوڑ دے وہ حق نہ رہے، وہ حق۔ اور فرمایا حق ما علی، علی مال حق، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے، یہ دونوں جدا نہیں، اور ہر حال میں ہر معرکے میں علی حق ہے، یہ حضور کا فرمان ہے، جدھر علی جائے حق ادھر جائے۔ اور صرف اتنا نہیں، جہاں حق کو ظاہر کرنا بھی ہوتا نا، یا حق کو ثابت کرنا ہوتا، وہاں پہ بھی ضرورت اہل بیت کی پڑتی ہے۔ واقعہ سن رکھا ہے آپ نے، میں اس طرف نہیں جاتا، نجران کے وہ عیسائی آئے، مباہلہ ہوا، اچھا قرآن کی آیت ہے قبلہ شاہ صاحب، اس میں تو جمع کے سیگے ہیں، تم اپنے بیٹے لاؤ، ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں، عربی میں جمع جو ہے 3 یا 3 سے زائد پہ ہوتا ہے، کہا تم اپنے بیٹے لاؤ، ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں، 3 تو نہیں حضور لے کے گئے، حضور 2 لے کے گئے، وہ حق کو ظاہر کرنا تھا، مد مقابل توحید کو ثابت کرنا تھا، توحید کو ثابت کرنا تھا، اور پھر کہ تم اپنی عورتیں لاؤ، خواتین، ہم اپنی خواتین لاتے ہیں، پر لے کے تو سیدہ کائنات کو گئے، سیدہ کائنات کو لے کے گئے، اور کہا تم اپنی جانیں لاؤ، ہم اپنی جانیں لاتے ہیں، تو لے کے تو صرف علی المرتضیٰ کو گئے، لے کے تو صرف انہیں گئے، اور یہ بتا دیا لوگوں جو جانوں کی جان ہے وہ علی ہے، اور جو مصطفیٰ کی جان ہے وہ علی ہے۔ حضور نے سارے جمع کے سیگے قرآن ہے استعمال ہوئے، لیکن ادھر 2 1 4 لے کے گئے، مد مقابل انہیں کہا جمع کا سیگا 3 سے لے کر جتنے مرضی ہوں، میرا آقا نے فرمایا تم جتنے مرضی لے آؤ، تم جتنے مرضی لے آؤ، ادھر میرا اکیلا علی کافی ہے، ساری خواتین لے آؤ، اکیلی سیدہ کائنات کافی ہے، اپنی ساری اولاد لے آؤ، میرا حسن و حسین ہی کافی ہے، میرا حسن و حسین ہی کافی ہے۔ اچھا باقیوں کو بھی تو ساتھ لے جایا جا سکتا تھا، وضاحت موجود ہے اس کی، لیکن انہیں ساتھ نہیں لے کے گئے، بس ان کا انتخاب کیا۔ کیوں؟ میرے آقا نے فرمایا تھا دعا میں کروں گا، آمین تم نے کہنا ہے، تو دعا کے برابر آمین ہونی چاہیے، دعا کے مقابل کی آمین ہونی چاہیے، ادھر زبان مصطفیٰ سے دعا نکلے یا بد دعا نکلے تو مقابلے میں اتنی ہی زبانیں ہونی چاہیے اور اس طرح کی ہونی چاہیے۔
کہ جو آمین کہے. فرمایا بس وہ یہ 4 ہی زبانیں تھیں. میں آ جاؤ حسن و حسین، آ جاؤ فاطمہ، آ جاؤ علی، ساتھ لے کے گئے. کرنا کیا ہے؟ حق ثابت کرنا. ارے توحید بھی ثابت کرنا ہو تو یہ آئیں، توحید کو بھی ظاہر کرنا ہو تو یہ آئیں. اس سے بڑھ کے اور حق کیا ہے؟ میرے آقا میدان کربلا تک رہے تھے. فرمایا کہ حق کی تلاش میں مارے مارے پھرنے والوں اور ساری عمر حق کے لیے رونے والوں اور حق کی تلاش کے اندر ادھر ادھر جانے والوں، چھوڑ دو ہر شے کو، بس تکنا جدھر میرا حسین کھڑا ہے ادھر کھڑے ہو جانا. حق اور کہیں جا نہیں سکتا ہے، حق خود ادھر آ کے کھڑا ہوگا. جدھر حسین کھڑے ہوں گے حق خود آ کے ادھر کھڑا ہوگا. میں میدان کربلا میں کوئی شے تمہیں مغالطے میں نہ ڈالے، بس تکنا جدھر حسین ہے حق ادھر ہے. اب خلاصہ یہ نکلا کہ میدان کربلا میں چاہے اس طرف عبادات موجود تھیں، اعمال صالحہ تو میں خیر نہیں کہوں گا، ان کے جو عبادتوں والے اعمال موجود تھے، لیکن مد مقابل امام حسین جس طرف کھڑے تھے، میرے آقا کے فرامین کی روشنی میں قرآن بھی ادھر کھڑا تھا، ذات مصطفیٰ بھی ادھر اور حق بھی ادھر تھا. تو یہ اس دور میں بھی جو ادھر جاتے ہیں، جو ادھر نرم گوشے رکھتے ہیں، اسے کچھ نہ کچھ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اسے پتہ یہ چلتا ہے کہ ان کا تعلق نہ قرآن سے ہے، نہ ذات مصطفیٰ سے ہے، اور نہ حق کے ساتھ ہے. خدا کی عزت کی قسم، اگر کوئی کدو شریف کو برا کہہ دے، نفرت کر دے، وہ واجب القتل ہو جائے. واجب القتل تب بھی بندہ ہوتا ہے نا جب مرتد ہو. مسلمان رہے تو واجب القتل تو نہیں رہتا. ارے جو کدو شریف کو برا کہے، نفرت کرے، وہ واجب القتل ہو جائے اور مرتد ہو جائے. اور جو اس گردن کو کاٹے جس کو مصطفیٰ چوما کرتے تھے، تاجدار کائنات چوما کرتے تھے، اس سے بڑا بھی کوئی مرتد ہے؟ اس سے بڑا بھی کوئی مرتد نہیں ہے جو امام حسین علیہ السلام کے جس نے گردن مبارک پہ، جسے حضور چومتے تھے، آقا چومتے تھے، اس پہ خنجر چلائے. اس سے بڑا کوئی مرتد نہیں ہے. میرے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام مکہ سے اپنے مقتل کی طرف روانہ ہوئے. بچپن سے میرے امام نے سن رکھا تھا، اور سن بھی کس سے رکھا تھا؟ امام الانبیاء سے. ایک وقت آئے گا، اور میرے آقا نے سال کی بھی نشاندہی کی تھی، مقام کی بھی نشاندہی کی تھی. میرے امام مکہ سے روانہ ہوئے، راہ عظیمت اختیار کرتے ہوئے. منع کیا گیا کہ آپ نہ جائیے گا. میرے امام فرمانے لگے کہ کل اگر میرے نانے نے پوچھ لیا، دین پہ کڑا وقت آیا تھا، حسین آپ مکہ میں رہے، تربیت میرے حضور نے کی تھی، کبھی کندھوں پہ بٹھا کے تربیت، کبھی چھاتی پہ بٹھا کے تربیت، کبھی زباں منہ میں دے کے تربیت، کبھی سجدے میں اوپر بٹھا کے تربیت. اور خدا کی قسم حسین بھی با کمال ہے. میں کل بھی عرض کر رہا تھا ایک جگہ پہ کہ نماز میں، عبادات میں سب سے افضل عبادت نماز، اور نماز میں سب سے افضل جو فرض اور رکن ہے وہ سجدہ. میرے حسین نے بھی انتخاب سجدے کا کیا تھا تاکہ مغالطے سارے ہی دور ہو جائیں. حسین کا بچپن بھی با کمال.
میرے آقا نے تربیت کر رکھی تھی، سن رکھا تھا، آپ اپنے مقتل کی طرف چلے جا رہے تھے۔ جب آپ کربلا کی سرزمین میں پہنچے تو میرے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے سوال کیا، یہ کون سی جگہ ہے؟ لوگوں نے بتایا یہ کربلا ہے۔ میرے امام کہنے لگے یہیں خیمے لگا دو، یہیں اپنا پڑاؤ کر لو۔ وہ نانا کی زبان سے ہر شے سن رکھی تھی۔ امام حسین علیہ السلام نے میدان کربلا میں خیمے لگا دیے۔ 9 محرم الحرام کی رات یعنی شب عاشوراء، امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو جب یہ بات پتہ چلی کہ اب جنگ ہر صورت میں ہوگی، کوئی دوسرا رستہ نہیں ہے، میرے حسین اتنے سخی ہیں، اتنے سخی ہیں کہ آپ نے سب کو جمع کیا، اور سب کو جمع کر کے پتہ کیا کہتے ایسے کرو، تم میرے ساتھ آئے تھے، یہ میرے خون کے پیاسے ہیں، انہوں نے مجھے شہید کرنا ہے، تمہارے ساتھ تو ان کی دشمنی کوئی نہیں، تم یہاں سے چلے بھی جاؤ یہ آپ کو نہیں روکیں گے۔ آپ ایسا کرو کہ ایک ایک بندہ اہل بیت کے گھرانے میں سے ایک ایک بندے کو ساتھ لے لے اور میدان کربلا چھوڑ کے چلے جاؤ۔ میرے امام نے جب یہ بات کی تو ساتھ پتہ کیا فرمایا کہ میں چراغ بند کر دیتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ میں یوں تک رہا ہوں تو میں دیکھ رہا ہوں تو کوئی اٹھ کے نہ جائے، شرم کرے، میں اس لیے میں چراغ بند کر دیتا ہوں، روشنی بند کر دیتا ہوں تاکہ تم اندھیرے میں چلے جاؤ، اور میں قیامت کے دن خود نانا سے کہوں گا کہ میں نے خود بھیجا تھا۔ اتنے بڑے سخی حسین ہیں۔ آپ نے چراغ بند کر دیا، دیر تک بند رہا، جب دوبارہ سے آپ نے چراغ جلایا تو دیکھا ایک فرد بھی نہیں گیا تھا، سارے زاروں کے تار رو رہے تھے، عرض کر رہے تھے حسین وہاں سے چلے تھے، اب یہاں جانے بھی دے کے جائیں گے، اگر ہم چلے بھی گئے تو کل صرف اتنا سوال کر لیا آپ کے نانا نے، میرے حسین کو اکیلا چھوڑ کے چلے آئے، میرے حسین کو اکیلا چھوڑ کے چلے آئے، بے یار و مددگار میرے حسین کو چھوڑ کے چلے آئے، تو ہم اس وقت کیا جواب دیں گے؟ آپ کے ساتھ جیئیں گے، آپ کے ساتھ مریں گے۔ میرے امام فرمانے لگے ٹھیک ہے آج کی رات عبادت کرتے ہیں، اور جی بھر کے عبادت کرتے۔ وہ حسین امام العاشقین تھے۔ یہ تو حدیثوں سے سن رکھا تھا نا شہید کو رب کا دیدار ہوتا ہے، تو وہ تڑپ رہے تھے کہ وقت آنے والا ہے جب سارے پردے ہٹا کے مجھے رب کا دیدار کروایا جائے گا۔ ساری رات خانوادہ مصطفیٰ میدان کربلا میں عبادت کرتے رہے، کوئی قرآن پڑھتا رہا۔ ایک جملہ میں نے ایک جگہ پہ پڑھا کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا آپ کے خیمے سے قرآن پڑھنے کی بھی آواز آتی، اور دعا کے وقت یہ آواز بھی آئی، مولا صبح 10 محرم کا سورج طلوع نہ ہو، 10 محرم کا سورج طلوع نہ ہو۔ یہ دعائیں کی جا رہی ہیں، عبادتیں کی جا رہی ہیں۔ امام حسین علیہ السلام آپ بھی تیاری کر رہے ہیں، اب جانتے ہیں کہ صبح استقبال ہونا ہے، صبح نانا نے استقبال کرنا ہے، بابا نے استقبال کرنا ہے، والدہ سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا نے استقبال کرنا ہے۔ حضرت زینب نے شور سنا، باغی باغی باہر آئیں اور آ کے عرض کرتی ہیں بھائی جان یزیدیوں نے حملے کی تیاری کر لی۔ امام حسین علیہ السلام بیدار ہوئے، آپ فرمانے لگے بہن ہم نے بھی تیاری کر لی ہے۔ عرض کرنے لگی بھائی جان ہم نے کیا تیاری کی ہے، چند افراد ہیں، ہم نے کیا تیاری کر رکھی ہے۔ میرے امام فرمانے لگے ابھی سویا تھا، خواب میں بابا آئے تھے، نانا مصطفیٰ آئے تھے، کہہ رہے تھے حسین کل تمہاری شہادت کا دن ہے، کل ہم تیرا استقبال کریں گے۔ ہم نے بھی تیاری کر لی ہے، میں 10 محرم الحرام کا سورج
خون کے آنسو لے کے طلوع ہوا. 10 محرم الحرام کا دن تھا. پانی پہلے سے بند کر دیا گیا. اور یہ یاد رکھیے گا، میں نے ایک عالم سے سنا، بڑے مستند عالم ہیں، انہوں نے کہا کہ میدان کربلا میں نا حضرت علی اصغر ان کی ولادت ہی وہیں ہوئی تھی، اور میدان کربلا کے اندر حضرت علی اصغر کو ولادت کے بعد کسی نے زمین پہ نہیں رکھا، کبھی کسی کی گود میں کبھی کسی کی گود میں، اور کہا پھر جھولا بنا دیا، اس جھولے میں رکھا گیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میدان کربلا میں جھولا لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ کہا اس لیے زمین پہ نہ رکھا کہ کہیں تڑپ کے علی اصغر کا پاؤں زمین پہ نہ لگ جائے اور زمین سے پانی کے چشمے نہ پھوٹنے لگے. وہ با اختیار تھے، وہ با اختیار تھے. ہر قسم کا ظلم میدان کربلا میں ہوا. غریب الوطنی بھی تھی. پانی بند کر دیا گیا. کن پہ؟ کن پہ؟ جو حوض کوثر کے مالک، جو آب کوثر کے مالک، ان پہ پانی بند کر دیا گیا. جن کے پاس کل کائنات کے اختیار، ان پہ پانی بند کر دیا گیا. آسمان دنیا پہ جن کے اختیار، ان پہ پانی بند کر دیا گیا. زبانیں سوکھی پڑی ہیں. کن کی؟ خان وعدہ مصطفیٰ کی. ارے جنہیں حضور کی آل کا حیا نہیں ہے نا، اس سے بڑا کائنات میں بے حیا کوئی نہیں ہے. اس سے بڑا بے حیا کوئی نہیں. میدان کربلا کے اندر ہر قسم کا ظلم ہوا، اور اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے؟ خدا کی قسم، کوئی تبھی موت اپنا جواں بیٹا مرے نا تو کندھا دینا مشکل ہوتا ہے. میرے امام اکیلے، جن لوگوں نے بلایا تھا وفا کے دعوے کر کے، وہ تلوار لے کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے. اب لاشیں اٹھانے والا بھی ساتھ کوئی نہیں، اب دلاسا دینے والا بھی ساتھ کوئی نہیں. ارے کیسا منظر ہے کربلا کا کہ امام تیار بھی خود کر کے بھیجتے ہیں اور لاشا بھی خود اٹھا کے لاتے ہیں. یہ میدان کربلا کا منظر ہے. تیار بھی خود کرنا اور اٹھا کے بھی خود لانا، اور پھر تیار کر کے بھیج کے خیمے میں نہ چلے جاتے، کھڑے ہو کے آنکھوں کے سامنے وہ سارا منظر تکتے. سارا منظر آنکھوں کے سامنے ہوتا. جب اپنے بیٹے علی اکبر کو بھیجا، یہ علی اکبر کون ہے؟ حسن و حسین ملتے تو تصویر مصطفیٰ بنتے نا. علی اکبر سرتپا تصویر مصطفیٰ تھے. آپ جانے لگے، بوسہ دیا، پیار دیا، باپ روانہ کر رہا ہے اور پتہ ہے شہادت ہو جائے گی. روانہ کرنے کے بعد خیمے میں نہیں گئے، یوں کھڑا ہو کے میرے امام تکنے لگے. میرا بیٹا یزیدیوں کے مقابلے میں، باطل کے مقابلے میں کیسے لڑتا؟ کھڑے ہو کے تکتے رہے. حضرت علی اکبر دیر تک یزیدیوں کو واصل جہنم کرتے رہے. پھر اچانک واپس آئے اور آ کے عرض کرتے ہیں، ابا جی اگر ایک گھونٹ پانی مل جائے نا، آج سارے یزیدی واصل جہنم کر دوں. ارے جن کے دادا علی ہو، اسد اللہ ہو. اب پانی نہیں تھا، میرے امام نے اپنی زبان علی اکبر کے منہ میں دے کے کہا، یہ وہ زبان ہے جسے نانا چوسا کرتے تھے، اس سے سیراب ہو جاؤ. پھر سیراب کیا، پھر دوبارہ بھیجا. اچانک سے آواز آئی، یا ابتا، اے ابا جان، ارے کربلا کا منظر دیکھو. اولاد تبھی موت مرے، میں نے عرض کیا ہے تو اٹھانا مشکل ہے. ارے یہ کتنا حوصلہ ہے میرے حسین کا. بھیجا بھی خود ہے، تیار بھی خود کیا، سواری پہ سوار بھی خود کیا، اور جواں بیٹا ہے جو تصویر مصطفیٰ ہے، اس کی پیاس بھی آنکھوں کے سامنے، ان کے مشکلات بھی آنکھوں کے سامنے ہے. پھر بھی جب بھیجا، آواز آئی، میرے حسین. اب خبر تھی نا لاشا اٹھانا ہے.
اب ساتھ دو چار نہیں، میرا اکیلا امام میدان کربلا میں لاشیں اٹھا رہا ہے۔ اس سے بڑا ظلم اور کیا ہو سکتا تھا میدان کربلا میں؟ ارے جو سواری حضور کے کندھوں پہ کیا کرتے تھے، جن پہ نمازوں کو فخر تھا، آج میدان کربلا میں انہیں ستایا جا رہا ہے۔ میرے امام گئے، حضرت علی اکبر کے سینے کے اندر نیزے کا پھل تھا، آپ نے نکالا، خون کا فوارہ نکلا، تاریخ کے اندر آتا ہے، آپ شہید ہو گئے۔ میرے امام نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، مولا میرے علی اکبر کی شہادت قبول کر لینا۔ پھر خود اپنے ہاتھوں سے اٹھایا، اٹھا کے جب واپس آئے نا تو مورخ لکھتا ہے، کہتے جب امام کربلا میں گئے تھے تو امام جوان تھے، کوئی بال سفید نہیں تھا داڑھی کا اور زلفوں کا۔ فرمایا جب علی اکبر کو اٹھانے گئے تھے تب بھی آپ کے بال کالے تھے، جب اٹھا کے واپس آئے فرمایا ایک بال بھی کالا نہیں تھا، سارے سفید ہو گئے۔ یہ میدان کربلا میں غم حسین تھا، یہ غم تھا میرے امام کا، کتنے دکھی تھے میرے امام، لیکن با اختیار ہو کے بھی صابر رہے۔ اٹھایا تو خیموں سے آواز آئی، دیکھیں آج حسین بوڑھے ہو گئے۔ اب حضرت قاسم کی باری آئی، خود تیار کیا، سواری پہ سوار کیا، پھر یوں کھڑے ہو کے منظر تکنے لگے، ارے کتنا کلیجہ ہے میرے حسین کا، کتنی ہمت ہے میرے حسین کی۔ یہ منظر آنکھوں سے تک رہے ہیں۔ آواز آئی چچا جان، میرے امام گئے، اٹھایا اور آ کے رکھ دیا۔ حضرت علی اصغر کی باری آ گئی، یوں میں حضرت علی اصغر رو رہے تھے، مورخ لکھتا ہے کہ پیاسے تھے۔ میں کہتا ہوں پیاس کی وجہ سے نہیں رو رہے تھے، یہ حضور کا خانوادہ ہے، وہ رو رہے تھے سارے شہید ہو رہے، کہ میں شہادت سے محروم نہ رہ جاؤں۔ میرے امام نے اٹھایا تو ایک فرد نے تیر مارا، حضرت علی اصغر کے حلق میں پیوست ہو گیا۔ ارے کربلا میں جن کی ولادت ہو یا 6 ماہ جن کی عمر ہو، انہیں بھی نہ بخشا گیا۔ یہ حسد انتہا پہ تھا حضور کی آل کے ساتھ، یہ بغض انتہا پہ تھا۔ اب باری آ گئی میرے امام کی، اب قضا کی چھری میرے امام پہ چلنے لگی۔ میرے امام چلے، یہ بھی تاریخ میں آتا ہے، چلے، سواری کو حکم دیا، سواری نہیں چلتی، پھر حکم دیا، پھر نہیں چلتی۔ میرے امام نیچے اترے تو دیکھا کہ آپ کی سواری کے سامنے حضرت سکینہ ہے، اور پکار پکار کے کہہ رہی ہے اس طرف نہ لے کے جانا، جو اس طرف کے آیا ہے وہ پلٹ کے نہیں آیا، اس طرف نہ لے کے جانا، میں تو ان کے سینے پہ سویا کرتی ہوں۔ میرے امام نے بوسہ دیا، حضرت زینب کے حوالے کیا، کر کے کربلا کے میدان میں اترے۔ دیر تک میرے حسین لڑتے رہے، وہ حسین کہ جنہوں نے ہاتھوں سے لاشیں اٹھا رکھے تھے، وہ حسین استقامت کے ساتھ باطل کے سامنے لڑتے رہے۔ پھر آپ نے آواز دے کے پوچھا یہ کون سا وقت ہے؟ جواب آیا نماز کا وقت ہے۔ میرے حسین نے سر سجدے میں رکھ دیا، آپ کو سجدے میں شہید کر دیا گیا۔ جب شہید کیا گیا تو قدسیان فلک یہ نظارہ دیکھ رہے تھے، آسمان یہ نظارہ تک رہا تھا۔ مورخ لکھتا ہے، فرمایا کہ سورج نے اپنا منہ چھپا لیا، یہ ظلم کی انتہا سورج نہ دیکھ سکا، یہ مشکل گھڑی سورج نہ تک سکا، یہ خانوادہ مصطفیٰ کو کربلا میں ستانا سورج نہ دیکھ سکا، ان کی پیاس سورج نہ دیکھ سکا، میرے امام کی شہادت سورج نہ دیکھ سکا۔ سورج کو حیا آ گیا، اس نے منہ چھپا لیا، کا میدان کربلا کے اندر اندھیرا چھا گیا۔ مورخ لکھتا ہے ستارے نکل گئے، ہم نے دیکھا ستارے ٹکرانے لگے۔ میں ملک شام کے اندر بھی کوئی پتھر اٹھاتا زمین خون اگلتی، جہاں کہیں بھی کوئی پتھر اٹھاتا زمین خون اگلتی رہی۔
ارے زمین بھی رو رہی تھی، آسماں بھی نوحہ کنا تھا۔ اس وقت رب تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا ہوگا، فرشتوں جب میں بنانے لگا تھا اس انسان کو تو تم نے سوال کیا تھا انہیں نہ بنانا، میں نے کہا تھا نا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، وہ جو لفظ تھا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، اگر اس کا معنی سمجھنا ہے ذرا جھک کے کربلا میں میرا حسین دیکھ لو، میرے حسین کی استقامت دیکھ لو۔ آج مجھے بھی حسین پہ فخر ہے، میرے مصطفیٰ کے دین کو حسین پہ فخر ہے، اسلام کی عزت حسین سے ہے، اسلام کا وقار حسین سے ہے۔ میدان کربلا میں امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا گیا، تاریخ میں آتا ہے ظلم کی انتہا، خانوادہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ چشم و چراغ، وہ پھول گلستان مصطفیٰ کے جو میدان کربلا کے تپتی ریت پہ کوئی ادھر پڑا ہے کوئی ادھر پڑا ہے، پر ان پہ گھوڑے دوڑائے گئے، تاریخ میں آتا ہے ان پہ گھوڑے دوڑائے گئے، ابھی بھی ان کے اندر کی بغض کی آگ ٹھنڈی نہ ہوئی، میرے امام کا سر نیزے پہ چڑھا لیا، نیزے پہ چڑھا کے اپنی فتح کے جشن منانے لگے، لیکن انہیں کیا خبر تھی سر حسین ہے، کٹ کے بھی زمین پہ نہیں رہ سکتا ہے، یہ بلند رہے گا، ہر کسی سے رہے گا، ہر کسی سے بلند رہے گا، یہ جسم سے جدا ہو کے بھی بلند ہے۔ اب قافلہ شام کی طرف چل پڑا، جب میدان کربلا سے نکلے تو ایک طرف حضرت زینب نے دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام کا لاشا مبارک پڑا ہے، وہ قمیض بھی ظالموں نے اتار لی، ریت نے پردہ کیا، جب دیکھا تو دیکھ کے مدینے کی طرف منہ کر کے کہا نانا جان دیکھیے گا یہ وہ حسین ہے، یہ وہ حسین ہے جو آپ کے سینے پہ کھیلا کرتے تھے، یہ وہ حسین ہے جن کی سواری آپ کے کندھے تھے، یہ وہ حسین ہے جنہیں پیاس لگتی تو آپ کی زبان چوسا کرتے تھے، جن کے نخرے آپ اٹھاتے تھے، جن کے ناز و نخرے حضور آپ اٹھاتے تھے۔ یہ دیکھیے گا کربلا کے میدان کے اندر یہ کس طرح پڑے۔ حضرت زینب، امام زین العابدین، امام السجاد اور امام الساجدین میدان کربلا سے اسی طرح انہیں قیدی بنا کے، کنہیں قیدی بنایا جا رہا ہے؟ میرے مصطفیٰ کی آل کو انہیں قیدی بنایا جا رہا ہے۔ یہ صلہ دیا تھا کلمہ پڑھانے کا، یہ صلہ دیا معرفت الہی دینے کا، یہ صلہ دیا قرآن دینے کا۔ یہ سفر چلتا رہا چلتا رہا، ارے ان بازاروں کے اندر لوگوں نے دیکھا، میں وہ لفظ نہیں بولنا چاہتا، کس طرح سے وہ خود سے تماشا بنا رہے تھے حضور کی آل کا، تماشا بنا رہے تھے، اتنے بے حیا ہو گئے کہ اپنی فتح کے جشن منانے لگے۔ قافلہ چلتا چلتا جب دمشق کے بازار میں پہنچا، وہ پیاسے اور غم کتنا کہ سر ادھر ہے، جسم کربلا میں، جسم کربلا میں پڑے، اور وہ جسم چھوڑ کے سر یوں ساتھ چل رہے ہو اور بندہ بار بار سر دیکھتا رہے، اس وقت غم کی کیا کیفیت ہوگی؟ حضرت زینب پاک کا کیا حال ہوگا؟ امام زین العابدین کا کیا حال ہوگا کہ سر حسین ساتھ ساتھ نیزے پہ چل رہا ہے؟ رستے میں ایک پادری تھا، اس نے دیکھا نا، اس نے کہا یہ کس کا سر ہے؟ انہوں نے کہا نعوذ باللہ کچھ باغی تھے مارے گئے۔ جب یہ بات کی تو کہنے لگا ان کا تعارف کیا ہے؟ کہا یہ مصطفیٰ کے نواسے حسین ہے۔ اس نے 10,000 دینار دے کے ایک رات کے لیے سر حسین رکھ لیا۔
رات خوشبو لگائی، ساری رات یوں بیٹھ کے دیدار کرتا رہا۔ وہ کہتا ہے میں نے دیکھا آسمان سے ایک نور ساری رات برستا رہا۔ فرمایا صبح ہوئی، رب تعالیٰ نے مجھے بھی کلمے کی توفیق بخش دی، میں بھی ایمان لے آیا۔ ارے جنہوں نے ان کا حیا کیا ہے نا، وہ کبھی بے ایمان نہیں رہتے۔ دمشق کے بازار میں یہ قافلہ پہنچا، لوگ چھتوں پہ چڑھ کے دیکھنے لگے، بس آگے آگے آوازیں دی جا رہی تھی، باغی ہیں، نعوذ باللہ، مار دیے گئے، بغاوت کی تھی یزید کے خلاف، مار دیے گئے۔ جب دمشق کے بازار میں پہنچے، قافلہ تھوڑی دیر کے لیے رکا، ایک خاتون نے نا پانی اور کپڑے وہ تحفے میں بھیجے۔ حضرت زینب سلام اللہ تعالی علیہ پانی لیا، وہ کھجوریں لیں، کپڑے لیے، اور پھر سوال کیا یہ کس نے بھیجا ہے؟ کہا وہ بوڑھی خاتون ہے، اس نے بھیجا ہے۔ کہا کہ یہ خاتون کون ہے؟ بلا کے لائیے گا۔ کربلا سے لے کر یہاں تک ہم سے کسی نے پانی نہیں پوچھا ہے، پانی تو کیا ہمارا حال بھی کسی نے نہیں پوچھا، ہمارا حال بھی کسی نے نہیں پوچھا، یہ کون ہے جس نے ہمیں پانی بھیجا ہے، کپڑے بھیجے، کھجوریں بھیجی ہیں؟ بلایا، بلا کے حضرت زینب کہنے لگی بھئی کیا سمجھ کے پانی پلا دیا؟ کہا مجھے نہیں پتا آپ کون لوگ ہیں، میں مدینے میں سیدہ فاطمہ الزہرا کے ہاں کام کیا کرتی تھی، جب میں مدینہ چھوڑ کے آنے لگی نا تو میں نے کہا بی بی پاک کوئی وصیت کر دے مجھے، میں کیا کروں؟ اس وقت فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا نے مجھے ایک وصیت کی تھی، وصیت یہ تھی جب کبھی قیدی دیکھنا انہیں پانی ضرور پلا دینا، انہیں پانی پلا دینا۔ کہا میں تو اس وصیت پہ عمل کر رہی ہوں، مجھے تو اور کوئی خبر نہیں آپ کون ہے۔ آپ فرمانے لگی اچھا ایسا کر بتا ہم تمہارا احسان کیسے چکائیں، کیا دیں تمہیں؟ ابھی تو یہاں کو دینے کو کچھ ہے بھی نہیں ہمارے پاس۔ انہوں نے کہا دعا کر دیں۔ مدینے سے جب آئی تھی تو اس وقت زینب، حسن حسین چھوٹے چھوٹے تھے، چھوٹے چھوٹے دیکھے تھے، پتا چلا امام حسن کو زہر دے دیا گیا اور حضرت زینب اور حسین زندہ ہیں، بس دعا کریں مرنے سے پہلے ایک دفعہ دیکھ لوں۔ آپ رونے لگی اور رو کے کہنے لگی تیری دعا قبول ہو گئی، وہ زینب میں ہوں، یہ نیزے پہ جو سر ہے حسین کا ہے۔ یہ قافلہ یزید کے دربار میں پہنچا۔ جب یزید کے دربار میں پہنچا تو یزید نے بدتمیزی کی حضرت امام حسین علیہ السلام کے سر انور کے ساتھ، یوں چھڑی لگائی۔ تو وہاں پہ ایک بوڑھی خاتون، اس کی کمر جھکی ہوئی تھی، تاریخ میں آتا ہے، اس نے کہا بدبخت یزید یہ لب تمہیں پتہ ہے کون سے ہیں؟ ان لبوں کو امام الانبیاء چومتے رہے۔ اور یزید نے لفظ کہے آج ہمارے وڈیرے ہوتے تو تک لیتے، ہم نے بدر کا، جو بدر کے اندر مارے گئے تھے ہمارے وڈیرے، ہم نے ان کا بدلہ لے لیا۔ یہ یزید نے کہا تھا۔ اس کے بعد بھی اگر یزید کے ساتھ نرم گوشہ ہو تو پھر ایمان ہی نہیں ہے۔ وہ بڑی خاتون آگے بڑھی، یزید نے کہا اس کا سر تن سے جدا کر دو۔ وہ حبشہ کی خاتون تھی۔ جب آگے لے کے تلوار لے کے جلاد بڑھا تو اس وقت یزید کا جو دستہ تھا اس میں حبشہ کے فوجی کھڑے تھے، وہ سارے تلوار لے کے آگے آ گئے۔ کہا خبردار یہ حبشہ کی عزت ہے، اس کا سر تن سے جدا کیا ہم تیرا تختہ الٹ کے رکھ دیں گے۔ حضرت زینب نے ایک بار پھر مدینے کی طرف منہ کیا، کر کے کہا نانا جی حبشہ کی خاتون کے لیے کتنی تلواریں نکل آئی، ہمارے لیے تو کربلا سے لے کر یہاں تک ایک تلوار بھی نہیں نکلی، ایک تلوار بھی نہیں نکلی۔ این اسی وقت یزید کے دربار میں ایک صحابی کہتے ہیں میں نے ملک شام میں آیا، میں نے دیکھا کہ شام میں جشن منائے جا رہے ہیں۔ میں نے کہا کیا ہوا ہے، کس چیز کا جشن منائے جا رہے، کیوں خوش ہیں؟ کہا کہ آج یزید کو فتح نصیب ہوئی ہے اس لیے خوش ہیں۔ کہا اشارہ کیا یہ جو قافلہ ہے نعوذ باللہ باغیوں کا ہے۔ کہا میں جب قریب گیا نا، وہ صحابی کہتے میں نے دیکھا وہ چہرہ،
ظاہری بات ہے نشان تھے. جب میں چہرے کے قریب جا کے دیکھا تو میں نے کہا یہ تو چہرہ حسین سے ملتا ہے. کسی نے کہا یہ خود حسین ہی ہے. ان کے بھی چیخیں نکل گئی اور کہا بدبخت یزید تو نے ظلم کی انتہا کر دی. امام الانبیاء کے غلاموں، میدان کربلا میں میرے امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا گیا. اور اس کے بعد کربلا کے بعد، یہ تو چند اہم واقعات کا میں نے ذکر کیا ہے، لیکن یہ جو سفر تھا یہ چھوٹا سفر تھا. یہ کٹھن مراحل کوئی آسانی سے بیت گئے تھے. رب تعالی جو آنکھیں غم حسین میں روئیں، غم حسین کے علاوہ اللہ ہر غم دور کر دے. اور یہ آنسو خدا کی قسم قیامت کے دن انسان کی نجات کا ذریعہ ہے. اور غم حسین میں رونا میرے حضور کی سنت ہے، میرے آقا کی سنت ہے. رب تعالی ہمارے قلوب کو اہل بیت اطہار کی محبت نصیب فرمائے اور اہل بیت اطہار کے دشمنوں پہ ہمیں دل کھول کے لعنت کرنے کی توفیق دے. اور یزید سے بڑا کائنات میں لعنتی کوئی نہیں ہے، یزید سے بڑا بدبخت کوئی نہیں، یزید سے بڑا بے غیرت کوئی نہیں، یزید سے بڑا بے حیا کوئی نہیں. کیوں؟ میدان کربلا میں ایک طرف اسلام کھڑا تھا، ایک طرف کفر کھڑا تھا. رب تعالی ہمیں اہل بیت اطہار کا فیض عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.